الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جہنم یصلونہا وبئس القرار. درود بھی محمد اور آل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک التماس ہے کہ مولانا نعیم صاحب قبلہ یہاں ہم لوگ کے ساتھ رہتے تھے، بہت زیادہ علیل ہیں، مریض ہیں. ان کی شفا کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ہم نے اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے. آیہ مبارکہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت الہی کو کفران نعمت میں تبدیل کر دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے دہانے پہ لاگے کھڑا کر دیا. جہنم یصلونہا وبئس القرار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بدترین قرارگاہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین نے پہلے تو یہ طے کیا کہ دین کو، اسلام کو، شریعت کو، توحید کو، نعمت الہیہ کو، ولایت عظمیٰ کو ختم کر دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار نے یہ سوچا تھا کہ ہم نور الہی کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو، توحید کو، صراط مستقیم کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اس نعمت کو تمام کر کے رہے گا، چاہے کافرین مشرکین پر ناگوار گزرے، کراہت کریں، کچھ بھی کریں، یہ مکمل ہو کے رہے گا. جب دیکھا کہ ہم تو ختم نہیں کر سکتے ہیں، دین الہی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، شریعت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، صراط مستقیم کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، پرچم توحید کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، رسالت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد طے یہ کیا کہ اب سارے الفاظ وہی رہیں، ساری چیزیں وہی رہیں، سارے مقدسات وہی رہیں، بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے. صراط مستقیم لفظ صراط مستقیم رہے گا، توحید لفظ توحید رہے گا، ولایت لفظ ولایت رہے گی،
قرآن رہے گا مگر اس میں تبدیلی کر دی جائے. صراط مستقیم ہے, سارا مسلمان جانتا ہے کہ صراط مستقیم ہے, اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے. لفظ صراط مستقیم رہے گا, ہم صراط مستقیم کو دوسرا راستے کے عنوان سے صراط مستقیم بتائیں گے کہ یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے, یہ راستہ صراط مستقیم کا نہیں ہے. ولایت کا راستہ صراط مستقیم کا تھا جس کو اللہ نے, رسول نے, پیغمبر نے معین کیا تھا. کہا ولایت رہے گی, خلافت رہے گی, مگر ولایت الہیہ اللہ کے نمائندے کی جگہ ہم اپنا نمائندہ رکھ دیں گے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, شریعت ختم ہو جائے گی. قرآن رہے گا مگر تعویل ایسی کر دیں گے کہ قرآن رہے گا, روح قرآن ختم ہو جائے گی. کہا دین رہے گا, شریعت رہے گی, مگر اس میں ایسی تبدیلی لے کے آئیں گے کہ جہاں روح نہیں رہے گی جسم رہے گا. اللہ نے کہا ہم اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے. پوری دنیا طے کر لے نور ختم کرنے پر, لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس نور کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے. کہاں ارادہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, نہیں کام چلا. پھر کیا نعمتوں کو بدل دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, نعمت الہی کو کفران نعمت میں تبدیل کیا. کہا کر تو رہے ہو, ہم صرف تمہیں جہنم میں نہیں جانیں گے, جو بھی تمہارا اتباع کرتا چلا جائے گا ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے جب ایسا موقع آ جائے, جب صراط مستقیم بعنوان صراط مستقیم مطرح نہ ہو, دوسرے راستے کو صراط مستقیم کہا جائے, جب ولایت پر کوئی حرف آ جائے, ولایت کی جگہ کسی دوسرے نمائندے کو لا کے رکھا جائے, تو وہاں پر سب کی ذمہ داری ہے کہ صحیح راستہ لوگوں کو بتائیں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بنحو احسن اس ذمہ داری کو ادا کیا. جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ یہ تو راستہ بدلا جا رہا ہے, یہ تو ولایت عظمیٰ کی جگہ کسی اور کو مطرح کیا جا رہا ہے, تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک صحابی کے گھر گئی ہیں, حسنین کو لے کے گئی ہیں, جس کے لیے رسول نے کہا تھا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور سیدہ گئی ہیں, دروازہ دق الباب کرتی تھیں, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کس راستے کو اپنا رہے ہو, کس کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے, ولایت کی جگہ کس کو لے کے آ رہے ہو. تو ایک جملہ کہتے تھے, سیدہ بہت دیر ہو گئی ہے, ہم نے بیعت کر لی ہے, بیعت توڑ نہیں سکتے ہیں. انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے غدیر خم میں بیعت مولا کائنات کے ہاتھوں پہ کی تھی. اس بیعت کو توڑ دیا بڑی آسانی سے, اور جب یہ اس بیعت کی بات آئی تو کہہ رہے ہیں ہم بیعت نہیں توڑ سکتے. کائنات کی سب سے عظیم خاتون جا رہی ہے, کہہ رہی ہے, کہا نہیں بیعت نہیں توڑ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی بنائی پلاننگ کے تحت ہوا تھا کام. وہ روایات جس سے پوری کتابیں مملو ہیں, پر ہیں, پیغمبر اکرم نے جاتے جاتے کہہ دیا تھا, غدیر بلکہ یوں کہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور آخری وقت تک پیغمبر نے اعلان کیا ہے. ایک دو جگہ نہیں کہا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, ابتدا ہی اعلان بعثت سے شروع کیا ہے, اور بار بار کہہ رہے تھے, اور آخر میں کہا قلم دعوات دے دو, لوگوں نے نہیں دیا. نوشتہ لکھ دوں تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے, نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کو بدلنا تھا, ولایت کی جگہ دوسرے کو رکھنا تھا. اس لیے کہ اگر ولایت عظمیٰ کی جگہ دوسرے کو رکھ دیں گے تو بظاہر توحید تو رہے گی, لوگ اپنے آپ کو موحد کہیں گے لیکن توحید نہیں رہے گی. اور دین اور اسلام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. اگر توحید کو نکال دیا جائے تو دین کھوکھلا ہے, دین میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی توحید بہت نہایت مہم عنصر ہے اسلام کا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توحید یہ مقولے مشکک میں سے ہے, تشکیک میں سے ہے, مراتب ہیں اس کے. ہر آدمی اپنے سے وجودی کے اعتبار سے توحید کو قبول کرتا ہے. اعلیٰ درجے پہ توحید وہ تو خاص بندگان خاص کے لیے ہوتی ہے. مراتب ہے, سا مراتب ہے, جیسے نور سا مراتب ہے. کسی کوئی نور دیتا ہے, لائٹ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. اگر اس ہولڈر میں آپ نے 50 واٹ کا بلب لگا دیا ہے تو نور کتنا دے گا؟ 100 واٹ کا لگا دیجئے, 200 واٹ کا لگا دیجئے, نور میں فرق ہے. کیوں نور میں فرق ہے؟
جس میں جتنی ظرفیت ہے نور دینے کی اتنا نور دے رہی ہے. انسان کے اندر جتنی ظرفیت ہوگی توحید قبول کرنے کی اتنی توحید ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. کہا یہ توحید کو برقرار رکھنا ہے. اور وہ افراد جنہوں نے راستے کو بدلنے کی کوشش کی, وہ اپنے آپ کو کیسے موحد کہیں؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا. موحد کہنے سے کوئی موحد نہیں ہوتا ہے, دوسروں پہ کفر کا فتویٰ لگانے سے کوئی موحد نہیں ہوتا ہے, دوسروں پہ شرک کا الزام لگانے سے کوئی موحد نہیں ہوتا ہے. اگر توحید کا درس چاہیے ہے تو در اہل بیت پہ آ جاؤ, اس کے علاوہ کہیں بھی راستہ, کوئی بھی راستہ نہیں ہے, سب بند ہیں, مسدود ہیں. اگر توحید تک پہنچنا ہے تو توحید تک پہنچنے کا واحد راستہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے توحید کا درس, انسان چھوڑیے فرشتوں کو توحید کا درس دیا ہے. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں نے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ تو انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. انہوں نے قدوس کہا, انہوں نے تقدیس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم کا نعرہ لگانے لگے. یعنی توحید اگر سکھائی ہے تو صرف اہل بیت نے سکھائی ہے, چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انسان ہوں. وہ کیا توحید کا درس دیں گے جنہوں نے مدتوں اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا ہو؟ وہ توحید کا درس نہیں دے سکتے ہیں. توحید کا درس وہی دے سکتا ہے جو آیا تو خانہ کعبہ میں آیا, بتوں کے جھرمٹ میں آیا, آنکھ بھی نہ کھولی, 3 دن تک اسی خانہ کعبہ میں رہے. چونکہ بت تھے, آنکھ نہ کھلی. آنکھ کب کھلی؟ جب معلم توحید کے ہاتھ میں آئے ہیں. اور معلم توحید کے ہاتھ میں آنے کے بعد کہتے ہیں السلام اشہد انک رسول اللہ, یعنی آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ یہ بتائیے, قرآن سناؤں, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں؟ یعنی مولائے کائنات ابتدا ہی سے رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن گواہی رسالت کی دے رہے ہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں. معلوم یہ ہوا یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ علم لدنی کے مالک ہیں, لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں. یہ کوئی معمولی حیثیت تھوڑی ہے. ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک اور بہتر انداز میں درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. تو عرض کیا کہ توحید کا درس فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام دے سکتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا. میں نے کہا بہت مراتب ہیں اس کے. کہا ذات الہی میں فکر نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. مالک خدا ہے, ذات اقدس ہے اس کی. کہا ذات کے سلسلے میں مت سوچو, بس اتنا جان لو کہ وہ ذات ایسی جو مرکب نہیں ہے, جو نہ عقلی نہ ذہنی نہ خارجی جز کو کسی بھی جز کا اس میں دخل نہیں ہے. وہ ذات اقدس ایسی ہے. کہا لا تفکروا فی ذات اللہ, اللہ کی ذات میں تفکر مت کرنا, سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ فتہلکوا, ہلاک ہو جاؤ گے. مالک یہ کیوں ہلاک ہو جائیں گے؟ وجہ کیا ہے ہلاک ہو جانے کی؟ کہا تمہارے ظرف وجودی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفکر کرو ذات الہی کے بارے میں. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں جنگلوں میں وہ تار جو ہے وہ جاتا ہے, بہت موٹا سا کئی ہزار واٹ کا تار جو جاتا ہے. اگر آپ اس میں 100-200 واٹ کا بلب لگا دیجئے تو روشن ہوگا؟ جلے گا؟ نہیں, روشن نہیں ہوگا, روشنی نہیں دے گا, پھٹ جائے گا. کیوں؟ تار میں گنجائش نہیں ہے. کہا نا تار میں صلاحیت ہے, اس ظرف میں صلاحیت نہیں ہے. کہا لا تفکروا فی ذات اللہ, ذات الہی میں فکر مت کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. صرف اتنا سمجھ لو جو اہل بیت نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد, اس احد میں ذات الہی مضمر ہے. کہا اللہ کو واحد بھی نہ کہو. کیوں واحد نہ کہو؟ اس لیے کہ واحد میں دوئیت کا تصور ہے. جہاں واحد کہا دوئیت کا تصور آ جائے گا. کہا وہ بھی نہیں, احد وہ یکتا ہے. یکتائیت کا درس دیا اہل بیت علیہ السلام نے. بہت سارے مکتب فکر ہیں
جو اللہ کو مجسم بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب سے بڑے موحد ہیں، اللہ کو مجسم بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ جب جہنم کہتی ہے حل من مزید حل من مزید حل من مزید، تو اللہ میاں کتنا ڈالیں، اپنا پیر ڈال دیتے ہیں اور پھر جہنم خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ سب در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف علی کو مجسم مانا بلکہ اللہ کو مجسم مانا، بلکہ انہوں نے اللہ کو جہنم کا ایندھن بھی بنا دیا۔ لیکن جب در اہل بیت پہ آئیں گے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے لیے واحد کا بھی لفظ استعمال نہ کرو، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اس لیے کہ واحد میں دوئیت کا تصور ہے اور میرے اللہ کی ذات میں دوئیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں حیران ہیں، بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ یہ کون سی توحید ہے۔ آ کے یہاں پر کھڑا کر دیا کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے۔ اگر حی ہے تو اللہ کی ذات ہے، عالم ہے تو اللہ کی ذات ہے، مدرک ہے تو اللہ کی ذات ہے، قادر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر بقیہ کیا ہیں؟ دوسرے بھی تو عالم ہیں، دوسرے بھی تو زندہ ہیں، دوسرے بھی تو قدرت رکھتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ وہ افراد ہیں جو جاہل عالم نما ہیں، عالم نہ کہو، جاہل ہیں عالم نما۔ کتنا علم ان کے پاس ہے، جہالت کا انبار ہے، تھوڑا سا علم ہو گیا تو اپنے آپ کو عالم کہنے لگا۔ عالم ہے جاہل نما، جاہل ہے عالم نما، یہ مجبور ہے قادر نما، یہ مردہ ہیں زندہ نما۔ بھائی ان کی مثال اگر دینا ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اگر مثال عرض کی جائے تو وہ تشنہ لب کی طرح ہے جو یہاں سے دیکھتی ہے وہاں معلوم ہوا پانی ہے، وہاں پہنچے تو سراب ہے، ادھر دیکھا پانی ہے، پھر آئے کہا دیکھا سراب ہے، پانی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کائنات میں کوئی عالم ہے تو صرف اس کی ذات اقدس ہے، کائنات میں بنحو عتم اگر کوئی ہے تو اس کی ذات اقدس ہے، کائنات میں اگر کوئی قدرت رکھتا ہے بنحو عتم تو صرف اس کی ذات ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن هو المہیمن هو المتکبر هو الجبار، کہ یہ ذات اقدس الہ ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے اگر تم توحید حقیقی تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، خوب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، موحد ہو گئے؟ کہا نہیں، ابھی نہیں ہوئے۔ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، موحد؟ کہا بھی نہیں ہوئے۔ للہ الاسماء الحسنى، ہم نے کہہ دیا، موحد ہو گئے؟ کہا نہیں، اب بھی موحد نہیں ہوئے ہو، اب بھی نہیں موحد ہوئے ہو، کم موحد ہوں گے بھائی؟ ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد، پروردگار فقط تیری عبادت، بندگی کا اظہار بھی کر دیا، ہو گئے موحد؟ کہا نہیں، اب بھی نہیں موحد۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں، موحد ہو گئے؟ کہا بھی نہیں موحد۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، حول و قوت صرف اس کی ذات اقدس منحصر۔ ہو گئے موحد؟ کہا نہیں، اب بھی موحد نہیں ہوئے۔ مالک بتا دے کم موحد ہوں گے؟ امام کی زبان اقدس کہا کم موحد ہوں گے؟ کہا موحد ان تمام اقرارات کے باوجود موحد نہیں ہو جب تک اپنے ذہنوں سے جنت کی لالچ کا تمغہ نہ نکال دو، جب تک اب عشق جنت کا عشق نہ نکال دو، جب تک حور و غلمان و قصر کی لالچ اپنے ذہن سے نہ نکالو گے اس وقت تک موحد نہیں ہوگے۔ اسی لیے میرے علی نے کہا یا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک، مالک میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، جہنم کے خوف سے نہیں کیا ہے، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا تو عبادت کی، کہ یہ ذاتی اقدس ہے۔ ایسی توحید کا درس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ حسین ابن علی نے توحید کا درس دیا۔ کیسے توحید کا درس دیا ہے؟ نیزے پہ بلند ہے سر، اِنَّا رَأْسَ الْحُسَيْنِ اول رأس حمل علی الخشب، یعنی
اس کے پہلے تاریخ شاہد نہیں ہے کہ کسی کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا ہو. ان راس الحسین اول راس، حسین کا سر پہلا وہ سر ہے جو نوک نیزہ پہ بلند ہوا. یزید نے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا، سوچ رہا تھا ہم فتح ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا نوک نیزہ پہ سر بلند کر کے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، حسین مر گئے، قتل ہو گئے. مگر قسم خدا کی اسی نیزے پہ میرے حسین نے تلاوت کر کے بتایا، اے یزید تو مجھے قتل کر کے اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھ، میں قتل ہو کے بھی میں قتل ہوا ہوں، تم نے قتل کیا ہے، تم قتل کے بھی کر کے بھی مردہ ہو، اور حسین قتل ہو کے بھی زندہ ہے. حسین نے تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ حسین مردہ نہیں ہے، حسین زندہ جاوید ہے. کوئی معمولی منزل تھوڑی نہ ہے. اور اسی حسین نے کہا ہے کہ دیکھو میں اللہ کی عبادت اس کے عشق سے کرتا ہوں، اللہ کے عشق میں کرتا ہوں، جہنم کے خوف سے نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں. امام فرماتے ہیں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جہنم میں جاؤں یا جنت کی نعمتوں میں مستغرق ہو جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں اللہ کو، اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے عشق میں. اللہ کے اس عشق میں اللہ کی عبادت. قسم خدا کی ایسا توحید کا درس ہے امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے جہاں ابراہیم حیران ہے، موسیٰ حیران ہے. یہاں بشریت کو ایسا توحید کا درس دیا ہے. دعائے عرفہ کے فقرات ہیں. الہی کیف یستدل علیک بما یفتقر الیک، کیف یستدل علیک بما یفتقر الیک، ایکون غیرک ظہیر ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک. حیران ہے، حیران، پوری کائنات حیران ہے. کون سی توحید کا درس امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں؟ پروردگار میں کس چیز کے ذریعہ تیری ذات پر استدلال کروں؟ ساری چیز تو تیری اپنے وجود میں تیری ذات کی محتاج ہیں. کیف یستدل علیک بما یفتقر الیک، کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، ان کو کیسے میں تیرے لیے دلیل بناؤں، تیرے وجود کی دلیل بناؤں؟ کوئی ظہور ہے تیرے علاوہ جو جتنے بھی کائنات میں ظہور ہے، کوئی ایسا ہے جو ظہور رکھتا ہو اور تو ایسا ظہور نہ رکھتا ہو کہ وہ مظہر بنے تیری ذات کے لیے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں. امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس روایت میں، اس فقرے میں امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تک پہنچتے ہیں مخلوقات کے ذریعہ. مخلوقات کے ذریعہ لوگ پہنچتے ہیں. انسان نے دیکھا کہ نطفہ ہے، نطفہ رحم مادر میں گیا، مضغہ بنا، علقہ بنا، ہڈی آئی، اس پر گوشت چڑھے، روح پھونکی گئی، مکمل ہوا، بطن مادر سے باہر آیا، منہ میں اتنی گنجائش نہیں تھی تو اللہ نے شیر کا دودھ کا انتظام کیا، گھٹنیوں چلنے لگا، دوڑنے لگا، اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. لوگوں نے کہا جب اس کی صنائیت کا نظارہ کیا تو کہا یہ اللہ ہے. کہ پوری کائنات کے لوگ مخلوق سے اللہ تک پہنچتے ہیں. میرے حسین، قسم خدا کی حسین کہہ رہے ہیں کیا توحید کا درس دیا ہے. جہاں ابراہیم شجدر ہیں، حیران ہیں، کیسا توحید کا درس دیا ہے. کہا دنیا کے لوگ وہ ہیں جو کائنات کو دیکھ کے اللہ تک پہنچتے ہیں. میرا حسین کہہ رہا ہے قسم خدا کی کائنات چھوٹی ہے، کائنات بہت چھوٹی ہے، جو اللہ کے وجود کو بتائے میرا اللہ بہت بڑا ہے. کیسے ان موجودات کے ذریعہ اللہ کو میں دلیل کو عنوان سے یعنی اللہ کو اللہ کے لیے دلیل بناؤں؟ کہا نہیں، یہ سب چھوٹی ہیں، کائنات کا وجود چھوٹا ہے، اللہ بہت عظیم ہے. کہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی حسین نے ایسا توحید کا درس دیا ہے جہاں اعلان کر دیا ماذا وجدک من فقدک، اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟
اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا، لیکن اس کی تفسیر حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک اور بہتر انداز میں درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کلما اشتدت الامر بالحسین علیہ الصلوۃ والسلام. کا دوسروں میں یہ جو مولا امام حسین السلام نے کہا ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا فرق تھا عاشور کے دن حسین اور اصحاب حسین اور دوسرے لوگوں میں. دوسرے لوگ جب مصیبت آتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو ان کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے، بدل جاتے تھے، بدن میں کپکپی آ جاتی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. مگر حسین وہ ہے، اصحاب حسین وہ ہیں، جب مصیبت جتنی شدت کی آتی تھی چہرہ کھلتا چلا جاتا تھا، چہرہ روشن ہوتا چلا جاتا تھا. اطمینان ہے، سکون ہے. یہاں مصیبت کے پہاڑ ہیں مگر اطمینان کی کیفیت ہے. وہی جملہ کہ جو میرے مولا نے کہا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. کچھ نہ ہونے کے باوجود حسین اتنا مطمئن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. اور یزیدی لشکر کے پاس سب کچھ موجود تھا مگر چہرے متغیر، پریشان، کپکپی. کیوں؟ جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا. یہ ہے میرا حسین. کہا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہی وہ حسین ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے. اطمینان کی کیفیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ حسین کتنا مطمئن ہے. کہ جس وقت جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہیں، آواز کیا دی؟ کہا تم نے دنیا کے غم و اندوہ سے تمہیں راحت مل گئی ہے. یہ موت تو ایک پل ہے، دنیا سے گزرنے کا ایک پل ہے. جنت میں جانے کے لیے یہ موت ایک پل ہے. حسین کے اطمینان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے. مواحد کون ہے؟ کہ حسین ابن علی اصحاب حسین پرچم موحد ہیں، پرچم دار توحید ہیں. انہوں نے درس دیا ہے توحید کا. اور اگر انسان حسین ابن علی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو سنخیت ضروری ہے. سنخیت، بغیر سنخیت ایجاد کیے ہوئے حسین ابن علی سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا ہے. سنخیت ایجاد کرو. شیشہ جب معدن میں رہتا ہے تو اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. معدن سے شیشے کو نکالا جاتا ہے، سائیکل کیا جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اس کو بلب کی صورت دی جاتی ہے، اس میں تمام چیزیں فٹ کی جاتی ہیں. اب بھی اس میں نور کی صلاحیت نہیں ہے. معدن سے نکالا گیا شیشہ، صفائی، دھلائی، سب کچھ مختلف شکل میں اسے ڈھالا گیا، سارے امکانات اس کے اندر معین ہو گئے، سب کچھ فٹ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی نور کی صلاحیت نہیں ہے. نور کی صلاحیت کب ہوگی؟ جب یہ برق سے اور لائٹ سے متصل ہوگا تب یہ نور دے گا. اس کے پہلے کوئی نور نہیں. اگر اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مستفید ہونا چاہتا ہے، انسان خود مستفید ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو سائیکل کرے. جب تک اپنے دل کو سائیکل نہیں کرے گا حسین سے متصل نہیں ہو سکتا ہے. سائیکل کرو اہل بیت سے. اگر متصل ہونا ہے تو اپنے دل کو سائیکل کرو. وہ دل جو گناہان کبیرہ کا انبار ہو، جہاں غیبت ہو، تہمت ہو، جھوٹ ہو، بہتان ہو، دنیا بھر کی چیزیں ہوں، وہ دل حسین سے نہیں مل سکتا، اہل بیت سے نہیں مل سکتا ہے. اگر دل کو اہل بیت سے ملانا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل کو پاک کرو، تب جا کے اہل بیت سے متصل ہوگے. تب ولایت دل میں آئے گی. جب تک یہ کینہ، حسد، بغض سے پاک نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا. حسین کہاں؟ جھوٹ کہاں؟ حسین کہاں؟ تارک الصلاۃ کہاں؟ حسین کہاں؟ بہتان کہاں؟ حسد کہاں؟
مشی میں ہم لوگ چل رہے تھے، مشی میں ایک کسی 700 یا 800 نمبر پہ کوئی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، حدیث قدسی. سور کہہ رہی تھی الحمدللہ الذی جعلنی من الخنزیر ولم تجعلنی من تارک الصلاۃ. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے سور بنایا ہے مگر تارک الصلاۃ نہیں بنایا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ معلوم یا حسین سے متصل ہونا ہے تو نماز کے ساتھ متصل ہو. حسین سے اگر متصل ہونا ہے تو بندگی کے ساتھ متصل ہو، ورنہ متصل نہیں ہو سکتے. عرض کیا کہ شیشہ معدن سے نکالا گیا، دھلا گیا، صفائی ہوئی، سب کچھ ہو گیا، تیار ہو گیا بلب، لیکن نور دے گا؟ نور نہیں دے سکتا. انبار میں بکنے کے لیے آ گیا، انبار میں پڑا ہے، ہزاروں سال تک پڑا رہے، نور نہیں دے گا. نور کب دے گا؟ جب متصل ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے وجود کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو نورانی شخصیت سے اپنے آپ کو متصل کرنا پڑے گا. یہ اشہد ان علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اشہد ان علی ولی اللہ کا مطلب یہ کہ اپنے پورے وجود کو علی سے متصل کر دو. اگر پورا وجود علی سے متصل ہو جائے گا تب جا کے انسان نورانی بنے گا، تب یہ موحد بنے گا، تب اس کے وہاں تمام وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو مطلوب الہی ہے. ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یہ ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جنہوں نے توحید کا درس دیا ہے. تو دو چیز کی ضرورت ہے، دو چیز سب سے مہم ہے. اتصال دو چیز سے، من منہ الوجود من بہ الوجود. من منہ الوجود جس سے انسان کو وجود ملا ہے، خالق کائنات کی ذات ہے اللہ، توحید. من بہ الوجود جس کی وجہ سے یہ وجود برقرار ہے. لولا الحجہ لساقط الارض والسماء. اگر حجت نہ ہو تو زمین اور آسمان تو بالا ہو جائیں گے. تو دو چیز، توحید اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اس سے متصل ہونا پڑے گا. اگر اللہ سے متصل ہو گئے تو قرآن سے متصل ہو گئے، اہل بیت سے متصل ہو گئے تو قرآن سے متصل ہو گئے. معلوم یہ ہوا اگر انسان اپنی زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ آرام و آسائش چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنا پڑے گا، ایک اتصال اللہ سے، ایک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے. اور کربلا کے میدان میں عجب منظر سید الشہداء نے پیش کیا ہے، قسم خدا کی عجب منظر پیش کیا ہے. یہ شب عاشور کوئی معمولی چیز تھوڑی تھی. یہ آسمان کا سما زمین پر دکھائی دے رہا تھا. آسمان پر کون سا سما ہے؟ فرشتے عبادت میں مشغول ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. حسین نے ایک رات شب عاشور ایسا منظر پیش کیا کائنات کے سامنے جہاں فرشتے حیران ہیں، ششدر ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، اس کے باوجود تسبیح و تہلیل، کوئی رکوع، کوئی سجود، کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی، تسبیح و تہلیل. کیسی تربیت حسین ابن علی کی ہے. اس تمام 72 کو حسین ابن علی نے اپنے آپ سے ایسا متصل کر دیا کہ جس طرح حسین نورانی ہو گئے اسی طرح یہ بھی نورانی ہو گئے. اگر نورانی ہونا چاہتے ہو تو اسی طرح متصل ہو جاؤ حسین سے. بغیر اتصال کے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آج عظیم تاریخ ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب فقرہ ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ سے متصل ہونا، اگر اللہ سے متصل ہونا چاہتے ہو تو نماز شب سے متصل ہو. انسان سفر کی حالت میں ہے، نماز کا درس بار بار ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت یہ وصیت کر رہے ہیں
کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھ کے پڑھے. ہلکا تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، بے توجہی سے پڑھ رہا ہے، کہا ہماری شفاعت نہیں ملے گی. قسم خدا کی اگر انسان کو نجات مل سکتی ہے تو فقط شفاعت سے، اہل بیت علیہ السلام، اور کوئی چیز نہیں، صرف شفاعت سے. یہ رات ایام عزا کی آخری رات ہے. ہم لوگ وداع کہتے ہیں. یہ وداع کس چیز سے وداع ہے؟ وداعی نوحہ بھی ہے، الوداع لوگ کہتے ہیں. یہ وداع کس چیز سے ہے؟ حسین سے الوداع تو نہیں ہو سکتا نا. حسین تو ہماری رگو پے میں، ہمارے وجود میں پیوست ہے. حسین ولایت سے ہمیشہ ہمیں متصل رہنا ہے. حسین سے الوداع نہیں ہے، یہ تبرکات سے الوداع ہے. یہ 2 مہینہ 8 دن ہم یہاں پر بیٹھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، روتے تھے حسین پر، دین سیکھتے تھے، شریعت سیکھتے تھے. اب اس کے بعد یہ سب اجڑ جائے گا. ہم نے پرسا دیا، ہم نے آنسو بہائے، مگر حق ماتم ادا نہ ہوا. سیدہ بڑی معذرت، سیدہ بڑی معذرت، ہم حق ماتم ادا نہ کر سکے. ہم حسین پہ گریہ نہ کر سکے جو گریہ کرنے کا حق ہے. بڑی معذرت کے ساتھ عزاداران مظلوم کربلا، میں کہاں سے مصائب شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ یہ آخری رات ہے، اس کے بعد یہ حسینیہ ختم ہو جائے گا بظاہر. پھر اگلے برس رہے تو پھر انشاءاللہ پھر ہم ہوں گے اور یہ ماتم ہوگا، یہ فرش ادا ہوگی. حسین نے کیسے کیسے دین کو بچایا ہے. حسین کلیل جوان کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دنیا بعد کلفا ہے، جوان تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. ایک مرتبہ حسین کا زانو ہے اور علی اکبر کا سر ہے. دیکھنا کراہنے کی آواز آ رہی ہے، بیٹا کراہ کیوں رہے ہو؟ بابا یہ نیزے کی علی بڑی اذیت دے رہی ہے. ایک مرتبہ نیزے علی کو جوان بیٹے کے سینے سے ایک بوڑھا باپ نیزے کو نکالتا ہے. جیسے ہی نکالا خون کا فوارہ جاری ہو گیا. حسین کس کس مصیبت کو میں بیان کروں، قسم خدا کی یہ آخری رات ہے. اس کے بعد اگر رہے اگلے برس تو پھر ہم ہوں گے اور عزا ہوگی، اور اگر چل بسے تو حسین. تو یہ ہمارا آخری سلام ہو. اے عزاداران مظلوم کربلا، آج سیدہ کو پرسا دینا ہے. سیدہ کوتاہی ہوئی ہے، کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے گا، کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے گا. یہ حسین ابن علی ہے قسم خدا کی جو عجیب منظر پیش کر رہے ہیں. کبھی بھتیجے کے لا بھتیجے کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھا، یہ نوجوان اپنی زندگی میں پامال صبح اسپا ہو جاتا ہے. یہی حسین کبھی جاتے ہیں دریائے فرات کی طرف تو کیا دیکھا، ایک بازو اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا. کیا دیکھا، ارے جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں. ایسی حالت ہے، کہا ران انکسر ہزاری، اے عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. قسم خدا کی کھڑے ہونے کے قابل نہیں حسین رہا ہے، اس لیے کہ عباس جیسا بہادر دنیا سے چلا گیا ہے. ہاں آزادارو، وہاں سے جب واپس آئے تو جب بیویوں نے دیکھا، جناب سکینہ نے سارے بچوں کو وعدہ کیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، پانی آ ہی جائے گا آج. ہاں علم آیا، جب علم آیا تو بچوں کو سہارا دیا کہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ جائے گا. مگر جب ایک مرتبہ آگے آئے تو کیا دیکھا، علم تو ہے مگر علمدار نہیں ہے. راوی کہتا ہے سکینہ نے کبھی نہیں پوچھا یہ بتاؤ پانی کہاں ہے. کہا بابا میرا چچا کہاں ہے، اب میں پانی کا مطالبہ نہیں کروں گی. یہ آواز گریہ بلند ہے. اللہ ہی نہ آدم پر رحمت نازل فرمائے. عزاداروں جب کوئی نہیں بچا تو ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مخیس یخیسنا. کوئی جواب نہیں آیا. ہم خیمے میں کوہرام مچ گیا. حسین خیمے میں گئے. رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ حسین زندہ ہے. بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. لاؤ مجھے دو، میں جاتا ہوں، شاید ایک قطرے آب مل جائے. مظلومیت کا اندازہ قسم خدا کی لگاؤ، تصور کرو مظلومیت کا اندازہ. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے. علی اصغر امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں. ابا کا دامن ہے. دشمن نے یہ سوچا کہ حسین آخری وقت میں قرآن کو بعنوان اتمام حجت لا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک بچہ ہے جو پھر سے منہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے، منہ کو کھولتا ہے بند کر سکتا ہے. اما ترون ہو کیفا یتلذذ چھانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے منہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے، منہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے. امام نے کہا ایک قطرے آب دے دو. اگر تم سوچتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو جلتی ہوئی زمین پر میں اس بچے کو لٹائے دے رہا ہوں.
حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا مگر کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا انقلاب آ جائے گا. حرملا یقطع کلام الحسین, حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو. میں اتنا کہنا تھا کہ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, تیر شہشوبہ چلا, ننھا سا گلا, 3 پھال کا تیر حسین کے علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا. آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. ہاں آزادارو, حسین علی اصغر کا جنازہ لے کے کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہاں آزادارو, حسین نے کسی بھی جنازے کو دفن نہیں کیا مگر ششماہے سے کتنی الفت تھی حسین ابن علی کو. حسین ابن علی نے ششماہے کو دفن کر دیا. آزادارو, میں فلسفہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ حسین نے دفن کیا ہے. شاید اس لیے دفن یہ کیا ہو کہ حسین کو معلوم تھا یہ شہداء کے سر کو جسم سے جدا کیا جائے گا. ارے چھوٹا سا ننھا علی اصغر ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا آج پرسہ دینا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حسین کا پرسہ دینا ہے. بی بی کوتاہیوں کو معاف کیجئے گا, بیان میں کمی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا, غلطیوں کو معاف کیجئے گا, عزاداروں کی غلطیوں کو معاف کریے گا. بی بی اگر کوئی کمی ہوئی ہو تو اگلے برس انشاءاللہ توفیق دیجئے گا, جبران کر لیں گے اگر زندگی رہی. ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا, آج وہ تاریخ ہے کہ کل میرا امام یتیم ہو جائے گا, یتیم ہو جائے گا. امام مظلوم امام گریہ کر رہے ہیں, کل آخری دن ہے, امام مظلوم امام میرا یتیم ہو جائے گا. عزاداران مظلوم کربلا راوی کے تاریخ کے فقرے ہیں کہ ایک مرتبہ کتنا زہر دیا گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا. جب زہر دیا جاتا ہے تو پیاس کا بڑا غلبہ ہوتا ہے, تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے. پیاسا میرا امام ہے. قسم خدا کی حاکم نے طبیب کو بھیجا تھا مگر وہ طبیب نہیں تھا, وہ جاسوس تھا. وہ صرف اس لیے بھیجا تھا کہ دیکھیں اگر بچہ ہوگا, کوئی وارث ہوگا تو ضرور آئے گا, امام کے پاس ضرور آئے گا, اپنے باپ کے پاس ضرور آئے گا, اس کو وہیں ختم کر دیا جائے گا. مگر عزاداران مظلوم کربلا میرے امام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. امام وقت کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. باپ تڑپ رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, زہر کا اثر بہت زیادہ ہو گیا ہے, پانی کا مطالبہ ہے مگر میرے امام اسی گھر میں ہے مگر پانی نہیں دے سکتا ہے. میں کہوں گا آقا یہی کربلا کے منظر, یہی کربلا کے میدان بھی منظر دیکھا گیا ہے. جوان بیٹا تھا, حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا مگر کوئی جواب نہیں دے سکا. جوان بیٹا, ارے شمر حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا ہے مگر جوان بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا مقتل بتاتی ہے. ایک مرتبہ شمر گلے کو کاٹ رہا تھا, گلا کٹ نہیں رہا تھا. ایک مرتبہ شمر نے حسین کو پلٹ دیا, پلٹنے کے بعد کلہاڑیوں کی طرح مارنا شروع کیا. ارے ملائکہ کا ہجوم تھا, سب ایک کے بعد دیگرے چلے گئے مگر فاطمہ نے کہا اے میرے لال, میں فاطمہ تم سے جدا نہ ہوں گی. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. ہاں آزادارو, امام وہیں پر ہیں, گھر میں ہیں مگر پانی نہیں دے سکتے ہیں, رو نہیں سکتے ہیں. ایک مرتبہ کل کا دن وہ ہے کہ جہاں جب امام کی روح کفت عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, میرا امام یتیم ہو جاتا ہے. میرا امام یتیم تو ہو گیا مگر رو نہیں پا رہا ہے, قسم خدا کی رو نہیں پا رہا ہے. اگر روتا بھی ہے تو گھٹ گھٹ کے روتا ہے. یہی تو ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا تھا. جب فاطمہ دنیا سے گئی تھی تو علی نے کہا تھا بچوں رو مگر آہستہ رونا, بچوں مگر آہستہ رونا. فاطمہ نے کہا ہے کسی کو خبر نہ ہونے پائے, آہستہ رونا. حسین غسل دے رہے ہیں, علی غسل دے رہے ہیں. غسل دیتے ایک مرتبہ علی نے ایک چیخ مار کے رونا شروع کیا. فضا آگے بڑھی, آقا ابھی تو آپ نے کہا تھا بچوں سے آہستہ رونا, دوسروں کو معلوم نہ ہو جائے. ارے آپ اتنی بلند
آواز سے کیوں رونے لگے؟ کہا فضا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے۔ ہاں آزادارو، میرا امام گریہ نہیں کر پا رہا ہے، گھٹ گھٹ کے گریہ کر رہا ہے میرا امام۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کی باری آئی، غسل ہوا، کفن ہوا، نماز پڑھائی جائے۔ یہ علامت ہے کہ اس کے بعد امام کون ہوگا؟ امام پر نماز فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ جعفر قذاب آگے بڑھے، امام کے اوپر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ چھوٹا سا بچہ آتا ہے، آبا کا دامن کھینچا، کہا چچا میں زیادہ حقدار ہوں نماز پڑھانے کا۔ جعفر قذاب کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرے امام نے نماز پڑھائی اور بڑے اطمینان سے میرے امام نے نماز پڑھائی ہے، میں کہوں گا آقا قسم خدا کی خوش نصیب ہیں میرے امام، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ کے باپ کا جنازہ تھا، غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا، اور آپ نے نماز بھی پڑھا دی، مگر 11 محرم کا واقعہ عجیب واقعہ سید سجاد کو جب گزارا گیا مقتل سے، تو ساری بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور ایک ایک لاشیں سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی۔ سید سجاد اونٹ کے اوپر ہیں، حالت متغیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ یہ تو بیٹے کی حالت متغیر ہوتی جا رہی ہے۔ کہا سید سجاد کیا ہو گیا ہے؟ لگ رہا ہے روح کو فتح انصری سے پرواز کر جائے گی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، پھوپھی اماں پھوپھی اماں پھوپھی اماں پھوپھی اماں میری حالت کیوں نہ خیر ہو؟ ارے یہ میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن اسی طرح جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، مگر میں نہ غسل دے سکتا ہوں، نہ کفن دے سکتا ہوں، نہ نماز پڑھا سکتا ہوں۔ ہاں آزادارو، میرے امام عسکری علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا۔ لوگوں نے غسل و کفن دینے کے بعد، جنازہ اٹھانے کے بعد جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ امام بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بابا کا جنازہ بڑے اطمینان سے دفن کر دیا گیا۔ مگر آزادارو، اہل بیت کا جنازہ جو اٹھا ہے رات کی تاریکیوں میں اٹھا، رسول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، حسین کا جنازہ آپ کو خبر ہے ایک ہی جنازہ اٹھا تھا مدینے میں، وہ بھی حسن ابن علی کا جنازہ۔ ارے جب جنازہ اٹھا تو تیر کی بارش، حسن کا جنازہ اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آقا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، عزاداروں سے پرسہ قبول کیجئے، ہماری کوتاہیوں کو دامن عفو میں جگہ دیجئے۔ ماتم نہ کر سکے، عزاداری نہ کر سکے، انشاءاللہ اگر اگلے برس رہے تو پھر عزاداری کریں گے۔ توفیق عطا فرما خدایا، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ بلخص منظور نظر مولانا جو مریض ہیں پروردگار، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدایا یہ طلاب جس مقصد کے تحت اس سرزمین پر آئے ہیں، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ حجت الہی کا پروردگار، ان سب کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ خدایا بندگی عطا فرما، خدایا ہمارے جوانوں میں عفت عطا فرما، عورتوں میں حیا عطا فرما، بزرگوں میں وقار عطا فرما، علماء میں زہد و تقوی عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اعضاء کو قبول فرما۔ خدایا اس حسینیہ میں، اس بارگاہ میں بہت مجلسیں برپا ہوئی ہیں، خدایا ساری مجلسوں کو قبول فرما۔ خدایا بانیان مجلس کے تمام گناہوں کو بخش دے، خدایا ان کے رزق روزوں میں اضافہ فرما، خدایا ان سب کو مزید توفیق عطا فرما، اسی طرح حسین پر فرش عزا بچھاتے رہیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔